اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ آیات نمبر 1 تا 19 میں منکرین کو قیامت کے بارے میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ اس دن انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کے وقت قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دینے کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ تم روز قیامت ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ نفس لوامہ ایسا نفس جو غلطی سے گناہ ہو جانے پر اپنے آپ کو ملامت کرے اور فوراً توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوگا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک پور تک کو درست بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ زندگی بھی فسق و فجور میں گزار دے، اور قیامت کے انکار کی یہی اصل وجہ ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ تو جان لو کہ یہ وہ دن ہوگا جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ اس دن انسان کہے گا کہ کیا آج کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے؟ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ اس دن ہر ایک کو آپ کے رب کے سامنے ہی پیش ہونا پڑے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن انسان کے اگلے پچھلے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے اعمال سے خوب آگاہ ہوگا، اس وقت خواہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزول وحی کے وقت قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ بے شک اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ سو جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ اسے توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ جبرائیل امین کے وحی کے ذریعے قرآن سنانے کو اللہ نے اپنے سنانے سے تشبیہ دی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ پھر واضح طور سے اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔